الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا؟ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ کس کی حکمت نے یتیم کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا؟ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام مسلسل کئی جمعوں سے ربیع الاول کی ابتدا سے اب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور سیرت پر سیرت کے مختلف پہلوؤں پر میں بات کر رہا ہوں۔ تو آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی سیرت پر بات کرنی ہے، اور وہ ہے عبدیت مصطفیٰ بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کا ذکر مبارک جہاں آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے بیشتر مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کے لفظ سے خطاب فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے عبد کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بندہ۔ عبد بندے کو کہتے ہیں، انسان کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مقام پر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدی، تو یہاں پر بھی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کے نام سے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عبد کہا ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید کے اندر جہاں بھی آپ کا ذکر ہوا تو اللہ نے آپ کے لیے عبد کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ۔ تو گویا کہ یہ لفظ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں میں سے انسان تھے، بشر میں سے بشر تھے۔ اور کفار نے جو اعتراض اٹھائے، کچھ ان کے اعتراضات الزامات کی بنیاد پر تھے، اور کچھ ان کے اعتراضات تعجب کی بنیاد پر تھے۔ الزامات کی بنیاد پر کیسے اعتراض تھے کہ مثلا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ساحر کہا، کبھی مجنون کہا، کبھی شاعر کہا۔ تو انہوں نے جو اعتراضات الزامات کی بنیاد پر کیے ہیں، اللہ نے ان کے اعتراضات کی تردید کی ہے۔ مثلا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا تو اللہ نے تردید فرمائی کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، کہ نہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کا علم سکھایا ہے، فن سکھایا ہے، اور نہ ہی شعر کہنا آپ کے مناسب ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا تو اللہ نے تردید فرمائی اور فرمایا وما صاحبکم بمجنون، کہ تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے۔ تو جو انہوں نے اعتراضات الزامات کی بنیاد پر کیے ہیں، اللہ نے ان کی تردید فرمائی ہے، اور جو ان کے اعتراضات اس بنیاد پر تھے کہ وہ تعجب کرتے تھے، اللہ نے اس کی تردید نہیں فرمائی۔ یعنی انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ اللہ نے اگر نبی بنا کر بھیجتا تو کسی فرشتہ کو نبی بنا کر بھیجتا، یہ انسانوں میں سے اللہ نے نبی بنا کر بھیج دیا۔ ذات بشر میں سے اللہ نے ایک بشر کو ہماری طرف نبی بنا کر بھیج دیا۔ تو جب کفار مکہ نے تعجب کی بنیاد پر
یہ اعتراض کیا کہ اللہ کو چاہیے تھا کہ کسی نوری کو نبی بنا کر کے بھیجتے، بشر کو نبی بنا کر کیوں بھیجا؟ تو اللہ نے بشر ہونے کی تردید نہیں فرمائی ہے، بلکہ فرمایا لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، کہ اگر زمین پر فرشتے چلتے تو پھر ہم آسمان سے بھی کوئی فرشتہ نازل کرتے، لیکن چونکہ زمین پر انسان بستے ہیں تو اس لیے میں نے انسان کو ہی نبی بنا کر کے بھیجا۔ تو کفار نے آپ علیہ السلام کو بشر کہا تو اللہ نے بشر ہونے کی تردید نہیں فرمائی، ان کے تعجب کو دور کیا ہے۔ تمہیں تعجب کرنے کی کیا بات ہے؟ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، یہ تو کرنے اول سے، ابتدا ہی سے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں سارے کے سارے بشر بھیجے ہیں، اس لیے اس میں کوئی تعجب کرنے والی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو اگر مجنون کہا تو اللہ نے تردید فرمائی ہے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو شاعر کہا تو اللہ نے تردید فرمائی ہے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو ساحر کہا تو اللہ نے تردید فرمائی ہے، لیکن جب کفار نے آپ علیہ السلام کو بشر کہا تو اللہ نے تردید نہیں فرمائی۔ اللہ نے یہ تو فرمایا کہ میں نے اپنے پیغمبر کو ساحر نے بنا کر نہیں بھیجا، میں نے اپنے پیغمبر کو شاعر بنا کر نہیں بھیجا، میرا پیغمبر مجنون نہیں ہے، اللہ نے اس کی تو تردید فرمائی ہے۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے پیغمبر کو بشر بنا کر نہیں بھیجا۔ تردید نہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام بشر میں سے ایک بشر تھے، انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔ عبد کا معنی ہی عبد کہتے ہی اسی کو ہے جس کے اندر بشریت والی صفات موجود ہوں۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہوئے کہا قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم تو ہماری طرح بشر ہو، تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اس طریقہ کو چھوڑ دیں جس طریقہ پر ہمارے آباء و اجداد تھے۔ تو آگے کہنے لگے فاتونا بسلطان مبین، کہ ہمارے پاس کوئی واضح معجزہ لے کر کے آؤ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ تم واقعتاً اللہ کے نبی ہو۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، اب جب کفار نے یہ اعتراض اٹھایا کہ آپ ہماری طرح بشر ہو، تو اللہ نے اس طرح آیت نازل نہیں فرمائی کہ میرے پیغمبر آپ ان کو کہہ دو کہ تم غلط فہمی میں ہو، میں بشر نہیں ہوں، بلکہ آگے سے جواب اسی انداز میں دیا اور فرمایا قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، کہ رسولوں نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرح انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے احسان کرتا ہے اور اس کے سر پر نبوت کا تاج پہناتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، فرمایا میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ لیکن یوحیٰ الی انما الہکم الہ واحد، فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، تم پر وحی نہیں کی جاتی۔ مجھے اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، تمہیں نبی بنا کر کے نہیں بھیجا۔ جہاں تک افضلیت کی بات ہے تو کسی نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا اور کہا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر،
کہ مختصر قصہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کی افضل ذات ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ افضلیت کی کوئی بات نہیں، افضل تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی ہے۔ تو گرامی قدر سامعین، بے شمار آیات کے اندر اللہ نے خود اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ میرے پیغمبر آپ خود اعلان کر دیں کہ میں تم انسانوں میں سے ایک انسان ہوں۔ فرمایا هل كنت الا بشر رسولا، کہ میں بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا، آپ کے پاؤں مبارک پر سوزش آ جایا کرتی تھی لمبے قیام کی وجہ سے۔ تو ایک دفعہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہہ دیا کہ اے میرے پیغمبر، آپ ساری رات جاگ کر مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، حالانکہ آپ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ اللہ نے آپ کی اگلی اور پچھلی جو کوئی اجتہادی غلطی ہوتی ہے اللہ نے معاف فرما دی ہے۔ تو جب آپ کو اللہ نے معاف فرما دیا، آپ ساقی کوثر ہیں، آپ شافی محشر ہیں، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ تو وہ ہیں کہ ساری کائنات کی نجات آپ کی اطاعت میں اللہ نے رکھی ہے۔ تو آپ کو اللہ نے اتنے بڑے مقام پر فائز کیا کہ ساری کائنات کی نجات ہی اس وقت ممکن ہے جب وہ آپ کی تابع داری کرے، جب وہ آپ کی فرما برداری کرے، جب آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی کو گزارے۔ تو پھر آپ اس قدر مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ ذرا رات کو آرام بھی کر لیا کریں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے آگے جو جملہ ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ مجھے جو اللہ نے اس قدر نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو کیا میں اللہ کی ان عطا کردہ نعمتوں پر اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہاں بھی وہی فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس لیے جس طرح کہ شاعر نے کہا محمد بشر لا کالبشر والیاقوت حجر لا کالحجر۔ اب جس طرح آب زمزم ہے تو یہ آب زمزم پانیوں میں سے پانی ہے لیکن عام پانیوں جیسا نہیں، یاقوت پتھروں میں سے پتھر ہے لیکن عام پتھروں جیسا نہیں۔ میرے پیغمبر انسانوں میں سے انسان ہیں، عام انسانوں جیسے نہیں۔ اب ایک پتھر وہ ہے جس کو یاقوت کا پتھر کہا جاتا ہے، اور ایک پتھر وہ ہے جو سڑکوں پر پھینکا جاتا ہے۔ جنس کے اعتبار سے دونوں پتھر ہیں لیکن افضلیت کے اعتبار سے نمایاں فرق ہے کہ جو پتھر سڑکوں پہ پھینکا گیا، جس پتھر کے ذریعے گلیاں بنائی گئیں وہ عام پتھر تھا، اور وہ پتھر جس کو انگوٹھی کے اندر جڑا گیا ہے صاف شفاف، تو عام پتھر اس پتھر کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جنس کے اعتبار سے دونوں پتھر ہیں۔ ارے ایک اینٹ وہ ہے جو مسجد کے ممبر و محراب پر لگائی جاتی ہے،
جو مسجد کی دیواروں پر لگائی جاتی ہے، مسجد کی چھت پر لگائی جاتی ہے، اور ایک اینٹ وہ ہے جو بیت الخلاء میں لگائی جاتی ہے، جنس کے اعتبار سے دونوں اینٹیں ہیں۔ جو مسجد کے منبر و محراب میں لگائی گئی وہ بھی اینٹ ہے، جو مسجد کی در و دیوار میں لگائی گئی وہ بھی اینٹ ہے، جو بیت الخلاء میں لگائی گئی وہ بھی اینٹ ہے۔ جنس کے اعتبار سے دونوں اینٹیں ہیں، لیکن بیت الخلاء میں لگائی جانے والی اینٹ کو لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور مسجد کے اندر لگائی جانے والی اینٹ کو لوگ چومنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جنس دونوں کی اینٹ ہے، لیکن افضلیت میں فرق ہے۔ تو گرامی قدر سامعین، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات عالی بڑی ہی افضلیت کی حامل ذات ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی آپ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر نبی، ہر رسول اپنی جگہ پر بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ اور پھر کفار نے ایک اور اعتراض کیا کہ انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ کفار کہنے لگے کہ یہ کیسا اللہ کا رسول ہے، ہماری طرح کھاتا بھی ہے، ہماری طرح بازاروں میں بھی جاتا ہے، تو ان کے اندر صفات تو ہماری جیسی ہیں، اور یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو اللہ نے ان کی اس بات کی تردید نہیں فرمائی کہ یہ کھاتا پیتا نہیں ہے، یہ بازاروں میں نہیں جاتا، بلکہ فرمایا یہ کوئی قابل تعجب بات نہیں ہے، میں نے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے ہیں وہ کھاتے بھی تھے، وہ پیتے بھی تھے، بازاروں میں بھی جاتے تھے۔ تو جو تقاضے عام انسانوں کے اندر ہوتے ہیں وہی تقاضے انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ تو گرامی قدر سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا ذات ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بشریت سے نکالنا یہ کوئی ان کی افضلیت نہیں ہے۔ دیکھیے، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرمایا انی خالق بشرا من طین، کہ میں آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں۔ انی خالق بشرا، کہ میں ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، من طین، مٹی سے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا اب اس کو سجدہ کرو، تو اللہ نے نوریوں سے بشر کو، انسان کو سجدہ کروا کر واضح کر دیا کہ بشریت ہی افضلیت کی دلیل ہے، نہ کہ نورانیت۔ فرشتے ہیں، فرشتوں کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے، وہ آسمانوں سے زمین پر، زمین سے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ جب تک انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری رہا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہر نبی کے پاس آتے بھی تھے، پھر آسمانوں کی طرف جاتے بھی تھے، اور آج بھی روزانہ 70,000 فرشتہ آپ علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ آتا ہے۔ شام کو وہ 70,000 فرشتہ واپس آسمانوں پہ جاتا ہے، اور ان کے بدلے اور 70,000 فرشتہ روضہ اقدس پہ آتا ہے۔ صبح کے وقت وہ واپس چلا جاتا ہے، پھر اور 70,000 گروہ فرشتوں کا روضہ اقدس پہ اترتا ہے، اور جو ایک مرتبہ 70,000 فرشتہ میرے پیغمبر کے روضہ اقدس پہ اتر
درود پاک کا تحفہ پیش کر کے واپس جاتا ہے تو پھر قیامت تک پلٹ کر ان کی باری نہیں آتی۔ صبح نئے فرشتے آ رہے ہیں، شام کو نئے فرشتے آ رہے ہیں۔ تو یہ 70,000 فرشتہ روزانہ آسمان سے زمین پر اترتا ہے، زمین سے آسمان کی طرف چڑھتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ نور کے اندر یہ طاقت ہے، اللہ نے یہ کمال رکھا ہے، اللہ نے یہ قدرت رکھی ہے کہ آسمانوں سے زمین پر، زمین سے آسمان پر چڑھے۔ اسی طرح میرے پیغمبر آسمانوں سے زمین سے آسمانوں پر پہنچے، پھر اوپر کا سفر کیا، حتیٰ کہ عند سدرۃ المنتہا اللہ اور میرے پیغمبر کے درمیان فکان قاب قوسین او ادنی، 2 تیروں یا اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ یوں میرے پیغمبر اللہ کے قریب پہنچے۔ اب اگر میرے پیغمبر نور بن کر آسمانوں پہ گئے تو یہ میرے پیغمبر کا کمال نہیں ہے، یہ میرے پیغمبر کی افضلیت نہیں ہے، یہ میرے پیغمبر کی خصوصیت نہیں ہے، کیونکہ نور بن کر آسمان پہ جانا، زمین پہ اترنا میرے پیغمبر کا کمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے یہ نوریت کے اندر صفت رکھی ہے۔ 70,000 فرشتہ زمین پہ اترتا ہے، شام کو آسمان پہ چڑھتا ہے، تو میرے پیغمبر کی افضلیت اور خصوصیت تب ثابت ہو سکتی ہے کہ جب میرے پیغمبر بشر ہو کر زمین سے آسمانوں کا سفر کرے۔ تو افضلیت اس بات کے اندر ہے، اگر ہم نور مان کر کہیں کہ وہ آسمانوں پہ گئے ہیں تو فرشتے بھی آسمانوں پہ جاتے ہیں، اترتے بھی ہیں، پھر میرے پیغمبر کا کمال تو نہیں رہا۔ اب ایک صفت میرے اندر ہے، وہ آپ کے اندر بھی ہے، اس کے اندر بھی، اس کے اندر بھی ہے، پھر میرا تو کمال نہ رہا۔ وہ تو سارے کے سب کے اندر ہے، میرا کمال تو تب ہے کہ جب ایک صفت میرے اندر ہو، باقیوں کے اندر نہ ہو۔ اب سارے یہاں حکیم جمع ہو جائیں تو کوئی کسی کو کہے گا تو جو نا ہم میں سے سب سے بڑا معزز آدمی ہے، تو حکمت کو جانتا ہے، تو حکیم ہے، کوئی نہیں کہے گا، کیونکہ سارے حکیم بیٹھے ہیں، سب کے اندر حکمت والی صفت پائی جاتی ہے۔ اس لیے یہ رٹ لگا لگا کر اس سے میرے پیغمبر کی افضلیت ثابت نہیں ہوتی بلکہ کم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر گزار کر وفات پائی ہے۔ جب اللہ نے سورۃ النصر نازل فرمائی اذا جاء رسول اللہ والفتح، تو اس کے اندر اللہ نے میرے پیغمبر کو حکم دیا فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ اپنے رب کی حمد و ثنا، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، واستغفر، استغفار کی کثرت کیجئے۔ یہ سورہ نازل ہونے کے بعد آپ علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا میں زیادہ مشغول ہو گئے، استغفر اللہ واتوب الیہ کے کلمات اور بھی زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھنے لگے، تو اللہ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو باریک اشارہ مل گیا کہ بس اب میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کے پاس رہنا چاہے یا میری ملاقات کو پسند کرے، تو اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا ہے، اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے۔ صحابہ کرام یہ لطیف اشارہ، یہ باریک اشارہ سمجھ نہ سکے، اور میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے تسلی دی، فرمایا ابو بکر اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیے، کیونکہ یہ رازدار نبوت حضرت صدیق اکبر سمجھ چکے تھے کہ جس بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ یہ دنیا میں رہنا پسند کرے یا آخرت کو پسند کرے، اور اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا، اس بندے سے مراد آپ علیہ السلام ہی کی ذات ہے۔ یہ بات اگر کسی نے سمجھی ہے تو رازدار نبوت صدیق اکبر نے سمجھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا اور فرمایا میرے صحابہ، آج جو مجھ سے دین سیکھنا ہے، احکامات سیکھنے ہیں، سیکھ لو۔ ممکن ہے کہ آئندہ
میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر کے بھیجا تو فرمایا معاذ میں تمہیں حاکم بنا کر کے بھیج رہا ہوں، لوگ تمہارے پاس فیصلہ لے کر کے آئیں گے، کیسے فیصلے کرو گے؟ فرمایا اللہ کے رسول میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کروں گا۔ فرمایا اگر تم وہ حکم وہ فیصلہ اللہ کی کتاب میں نہ پا سکو تو پھر کیسے فیصلہ کرو گے؟ فرمایا پھر میں حدیث رسول میں دیکھوں گا۔ فرمایا اگر تم وہ حکم حدیث رسول میں نہ پا سکو پھر کیسے فیصلہ کرو گے؟ فرمایا اجتہد بالرائے، میں اپنی عقل سے سوچوں گا، میں سوچو بچار کر کے جو میری عقل تسلیم کرے گی میں اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر خوش ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی کہ شکر ہے اس ذات کا جس نے آپ کو سیدھے راستے پر لگایا، اور پھر فرمایا اے معاذ بن جبل میں تجھے یمن کا حاکم بنا کر کے بھیج رہا ہوں، اور کوئی پتہ نہیں کہ تو واپس آئے اور تجھے میں ملوں یا تجھے میری قبر پہ آنا پڑے۔ اس میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ دے دیا۔ تو گرامی قدر سامعین، ایک حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ تم میرے پاس فیصلے لے کر کے آتے ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص ناحق ہو، حق پر نہ ہو، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، بہت چلاک ہوتے ہیں، جھوٹے ہو کر اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص ناحق پر ہو لیکن وہ اپنا کمال دکھائے اور اپنے آپ کو سچا کر دکھائے، تو میں تو اس کے دلائل سن کر اس کی باتیں سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں گا، لیکن اگر وہ ناحق پر ہوا اور میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا تو جس چیز کا فیصلہ کروں گا تب بھی وہ اس کے لیے جہنم کا حصہ ہوگا، جہنم کا ٹکڑا ہوگا، وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ میں تمہارے انسانوں میں سے ایک انسان ہوں۔ تو اس حدیث پاک سے بھی آپ علیہ السلام نے اپنی بشریت کا اعلان فرمایا ہے۔ جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ میں گئے ہیں تو لوگ نر اور مادہ کھجور کے اندر پیوند کاری کرتے تھے جس سے باغ کا پھل ٹھیک آتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام جب مدینہ میں گئے تو فرمایا یہ کام تم کیا کرتے ہو؟ صحابہ نے بتلایا کہ ہم نر اور مادہ کھجور کو آپس کے اندر پیوند کاری کرتے ہیں جس سے باغ کا پھل بہترین آتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کام نہ کرو، اللہ کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے۔ انہوں نے یہ کام نہ کیا تو اس سال باغ کا پھل کم آیا، تو صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کو بتایا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، اگر میں تمہیں دین کے متعلق کوئی حکم دوں اس کو لے لو، اور اگر میں تمہیں دنیاوی معاملات میں کوئی حکم دوں تو میرا وہ حکم ماننا تمہارے اوپر فرض نہیں ہے۔ تو فرمایا میں تمہاری طرح انسان ہوں، میں دینی معاملات، دینی احکامات میں جانتا ہوں، فرمایا دنیاوی معاملات کے بارے میں تمہیں زیادہ علم ہے۔ تو آپ علیہ السلام جس طرح ہر انسان پر موت آتی ہے اسی طرح آپ علیہ السلام پر بھی موت آئی ہے۔ بیمار ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ خصوصیت حاصل ہے کہ جب آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے تو آپ علیہ السلام میرے حجرہ میں تھے اور آپ نے میرے سینہ کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی، اور تیسری بات کہ سب سے آخری چیز جو آپ علیہ السلام کے منہ میں گئی ہے وہ میرا لعاب دہن گیا ہے، کیونکہ جب آپ علیہ السلام بیمار تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ کے بھانجے وہاں پر حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، تو آپ علیہ السلام نے
غور سے دیکھا تو عائشہ صدیقہ سمجھ گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسواک لینا چاہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو مسواک چاہیے؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا تو آپ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے مسواک لیا، اپنے دانتوں سے اس کو نرم کیا اور بغیر دھوئے میں نے وہ مسواک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ میں ڈالا تو یوں میرا لعاب دہن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن سے ملا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کف سے پرواز کر گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سوموار کے دن موت طاری ہوئی ہے۔ چاشت کا وقت تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے اور دنیا سے جاتے جاتے دو باتوں کی وصیت فرمائی ہے۔ آج ہمارا باپ دنیا سے جاتے جاتے ہمیں کوئی وصیت کر کے جائے تو چاہے ہم نے پوری زندگی اپنے باپ کی نافرمانی کی ہو، پوری زندگی ہم نے اپنے باپ کی ایک بات نہ مانی ہو، لیکن جب دنیا سے جاتے جاتے وہ وصیت کر کے جائے گا تو جتنا بھی نافرمان بیٹا ہوگا وہ ضرور سوچے گا کہ میرے زندگی میں باپ کی نافرمانی کی ہے، لیکن جاتے جاتے میرے باپ نے یہ وصیت کی ہے میں ضرور پوری کروں گا۔ ارے میرا باپ مجھے وصیت کرے میں پوری کرنے کو تیار ہوں، میرا ماموں مجھے وصیت کرے میں پوری کرنے کو تیار ہوں، لیکن جس محسن پیغمبر، جس شفیق پیغمبر نے دنیا سے جاتے جاتے دو باتوں کی وصیت کی ہے اس کو ہم پورا کیوں نہیں کر رہے؟ ان دو باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ جو تمہارے مطاعت ہوں گے، تمہارے غلام ہوں گے، تمہارے نوکر ہوں گے، ان کا ضرور خیال رکھنا، اور دوسرا فرمایا مرتے دم تک کبھی نماز مت چھوڑنا۔ ان دو باتوں کی وصیت میرے پیغمبر نے اپنی موت کے وقت اپنی امت کو فرمائی ہے۔ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وصیت کو مانا ہے، ہم نے آپ کی اس وصیت پہ عمل کیا ہے۔ 99% امت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وصیت کو نہیں مانا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جاتے جاتے پیغام دے کر کے گئے ہیں۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے، حضرت فاروق اعظم جیسی عظیم شخصیت جو مضبوط دل کے مالک تھے، وہ بھی اس قدر جو ہے اپنے نفس پر کنٹرول نہ کر سکے اور تلوار کو ہاتھ میں لہرا کے کہا کہ خبردار، جس نے کہا کہ پیغمبر فوت ہو چکے ہیں میں اس کی گردن مار دوں گا۔ لیکن ہر وقت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے اس وقت قوت عطا فرمائی، انہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا اور صحابہ کرام کو حکم دیا، خطاب کیا کہ اے صحابہ، اگر تو تم پیغمبر کی عبادت کرتے تھے تو فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو وہ حی لا یموت، وہ اللہ زندہ ہے اور کبھی مرے گا نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر موت طاری ہوئی ہے جس طرح کہ عام انسانوں پر موت طاری ہوتی ہے۔ اور یقین کرو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا وقت قریب تھا تو آپ علیہ السلام بار بار پانی میں ہاتھ بھگوتے، اپنے چہرے پر ملتے، سکرات کا وقت طاری تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی وہ وقت ایسا جو ہے مشکل میں گزرا، تو آپ اور میں کیا چیز ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس موت کی تیاری کرنی چاہیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو موت کے وقت وصیت فرمائی ہے نماز کی، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتے اپنے دل ہی دل میں نیت کریں کہ آئندہ سے ہم نے انشاءاللہ نماز با جماعت ادا کرنی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔